اچھی بات ہے بنانا، مگر صرف یہ کہ جناب اس کے ساتھ میری نہیں بنتی، اس وجہ سے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اپنی مسجد بنا رہا ہوں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جمعے کا کانسیپٹ، جمعے کی فرضیت، اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑے وقت میں مومن مسلمانوں کے سامنے دین کے احکامات کافی سنائے جائیں تھوڑے وقت میں، کیونکہ جمعے کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دور دور سے آ کر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں ایک وبا پھیل گئی ہے کہ گلی گلی میں جمعہ شروع ہو گیا، مسجد میں 20-25 آدمی ہیں، جمعہ شروع ہو گیا۔ نہیں، جمعے کی غرض و غایت یہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، ایک دور جگہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے نہیں جا سکتے، ایک علیحدہ بات ہے، مگر شریعت کا جو حکم ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم آپ کی اجازت سے 60 بندے جا رہے ہیں 60,000 کے مقابلے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منع فرما دیا، نہیں، پھر 600 بندے ان کے مقابلے میں گئے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ایک کے مقابلے میں چلو 10 آدمی کام آ سکتے ہیں، ایک آدمی 10 آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں، کوئی میزائل آ گیا اور سب کو تباہ کر دیا۔ اصل میں لڑائی ہوتی ہی سامنے کی ہے، جنگ ذات السلاسل، بیڑیوں والی، زنجیروں والی لڑائی۔ کافروں نے اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈالی، ایک اپنے پاؤں میں سرا تو دوسرے کے پاؤں میں دوسرا سرا، مانا جکڑ کر رکھا۔ کس وجہ سے؟ پاؤں میں زنجیر ہو، آدمی سے چل پھر سکتا ہے؟ وہ آدمی نہیں چل سکتا۔ اور لڑائی کے درمیان اس طرح اتنے بڑے بہادر لوگ جو پاؤں میں بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، پھر بھی مقابلہ ہو رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں۔ ذات السلاسل اس کا نام پڑ گیا۔ صرف اس وجہ سے آج مسلمانوں کا نام و نشان نیست و نابود کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھاگنے نہ پائے، اپنی عورتوں کو ساتھ لاتے تھے تاکہ وہ جنگی اشعار کہہ کر، گا گا کر اپنے آدمیوں کا جذبہ جو ہے نا ابھارتی رہیں۔ کل آدمی کو یہ نہ کہے کہ کسی کے پیچھے یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی جنگ سے بھاگ گیا، یہ عیب آخر تک اپنے پیچھے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے مرنے کو ترجیح دیتا تھا، مگر بھاگنے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ غلبہ دین تھا، مانا سب ادیان پر اللہ کے رسول آخری پیغام، آخری دین اسلام، وہ سب ادیان پر غالب آنا تھا۔ غلبے کی صورت کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں جو بھی احکامات تھے وہ اس شریعت میں موجود ہیں، اب اس شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ اب کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے، یہ نظریہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، وہ جو آئیں گے کیا وہ اپنی شریعت نافذ کریں گے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مگر شریعت محمدی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شریعت وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اتمام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو قربانیوں سے ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں، تابعین حضرات کی قربانیاں، تبع تابعین کی قربانیاں، اولیاء اللہ کی قربانیاں، جنہوں نے اپنے بچے وہ بھی شہید کروائے۔ صلیبی لڑائیوں میں بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا،
قیدیوں کے سامنے ان کی اولاد کو لا لا کر ان کے سامنے ان کی گردن کاٹی جاتی تھی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ گوانٹانامو میں ہوا، ان کے عزیز و اقارب کو لا کر ان کے سامنے ان کو سزائیں دی گئی، اور سب سے بڑھ کر جو ادھر سزا دی جاتی تھی، ملا عبدالسلام ضعیف نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو خطرناک ہمارے لیے سزا تھی وہ کیا تھی؟ قرآن پاک کی توہین کرنا، قرآن پاک کی توہین کرنا۔ تو ہم نے ریڈ ہلال احمر والوں کو، ریڈ کراس والوں کو لکھا کہ آپ ہماری جیل سے، گوانٹانامو سے قرآن پاک اٹھا لیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ اتنے خبیث ہیں، بد باطن ہیں، یہودی اور عیسائی، وہ ہمارے سامنے قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں تو یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اپنے سر سلاخوں سے مار مار کر اپنے کو زخمی کر دیتے تھے کہ خدایا یہ دن بھی دیکھنے میں آیا کہ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب، آخری کتاب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، دیگر انبیاء کا تذکرہ، انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے، مگر وہ چیز بھی ان کے سامنے ہیچ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیاوی دکھلاوے کے لیے، جیسے کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی، یہ میڈیائی کردار اسی طرح ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی عزت افزائی کریں، اپریشیٹ کریں، ان کو ترجیح بنیاد پر ان کو حل کیا جائے، مگر حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کی آڑ میں ہم گستاخی کریں۔ آپ نے نہیں دیکھا جوتوں کے اوپر اللہ کا نام نہیں آیا، بیڈ شیٹ کے اوپر، ہمارے پاکستان میں بننے والی بیڈ شیٹ، اس کے پائیدان میں مانا پیروں کی طرف جو ڈیزائن ہوتی ہے، ادھر قرآن پاک کی آیات، ایران سے درآمد شدہ سیب کے کارٹونوں سے قرآن پاک کے اوراق کا نکلنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن پاک یا شاعر اسلام کی توہین کرنا ان کا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو ابھارنا، حالیہ جو یہ ساہیوال میں، یہ سیالکوٹ میں جو مسئلہ ہوا، ایک سری لنکن مینیجر کو ناحق جو ہے مذہبی آڑ لے کر اس کو جلایا گیا۔ نام کیا، وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے فیکٹری کے رولز کے مطابق یا حسین یا علی یا پیران پیر وغیرہ جو اسٹیکر تھے مشینوں پر لگے ہوئے، اس کے لیے انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ جناب فیکٹری کا وزٹ کرنے والے ہیں، باہر سے افسر آ رہے ہیں، اس وجہ سے ان دیواروں کو صاف کیا جائے، اور اس چیز کو انہوں نے یہ رنگ دیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اس نے توہین نہیں کی تھی۔ کیا ہے؟ صرف ایک بات کو لے کر اس کو بتنگڑ بنانا، چنگاری سے آگ لگوانا۔ میں نے عرض کیا نا کہ میڈیا کا کردار یہ رہ گیا ہے کہ فوری طور پر اس کو ایسا ہائی لائٹ کیا جائے کہ لوگوں کے ذہن مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ٹنڈو محمد خان میں ایک جج کا واقعہ ہوا، میڈیا نے کیا کہا کہ جناب صبح کی اذان کی وجہ سے جج صاحب کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے، اس وجہ سے جج صاحب نے پولیس بھیج کر ان کو مجبور کیا کہ صبح کی اذان نہ دے، حالانکہ جھوٹ ہے۔ سیشن کورٹ کے احاطے میں ججز کالونی میں مسجد موجود ہے، وہ جج نوجوان داڑھی سے اور باشرہ 5 وقت کا نماز کا پابند، ججز کالونی کی مسجد میں ایسا سمجھے کہ درس قرآن دینے والا، وہ آدمی اپنی مسجد کی اذان بند نہیں کرواتا، پڑوس کی مسجد کی اذان کیوں بند کروائے گا؟ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ 3 سال سے ایک درخواست دی ہوئی تھی، اسپتال والوں نے دی تھی کہ جناب صبح کی اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا جاتا ہے، مولود پڑھے جاتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، اٹھو اٹھو نماز کے لیے اٹھو، یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پڑوس کی نیند خراب ہو رہی ہے، مریضوں کا آرام اس میں خلل پڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی، اور اس کو کیسا میڈیا رنگ دیا گیا، سوچنے والا کوئی نہیں، میڈیا میں بات آ گئی، بس جب حقیقت ہوئی تو یہ بات دب گئی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہائی کورٹ نے اس کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا، ان کا اقدام اپنے قانون کے مطابق ہوگا، مگر حقیقت یہ تھی۔ ایک بات کو اتنا ابھارا جاتا ہے، حضرت ہجری شہید رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی یاد میں امام اہل سنت کانفرنس جامع ہجریہ میں گلشن ہجری میں ہو رہی ہے، لقمان میں، اس کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ جناب زمین کا مسئلہ تھا، زمین کی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ ارے 3.5 جریب مدرسے کی زمین ہے، 500 فٹ کے لیے حیدری صاحب کیوں لڑتے؟ وجہ تھی کوئی 500 فٹ کے لیے کہ جناب یہ بھی ہمیں چیز ملے؟ کچھ بھی نہیں، جھوٹ۔ میں اس بات کا عینی گواہ ہوں، حضرت حیدری شہید کے والد صاحب جب شہید کیے گئے تو پلان تو حیدری کا رہتا تھا نا، حیدری صاحب کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ ایک سازش تھی۔ کراچی جیل سے وہ قاتل 2.5 لاکھ روپے دے کر اس کا جرمانہ بھروا کر اس کو سکھر جیل میں شفٹ کیا گیا، پھر ادھر سے آزاد کروایا گیا، اور اللہ کی قدرت وہی قاتل وہی مارا گیا۔ تب پتہ چلا کہ قاتل کون ہے، ورنہ وہ بھی سرد خانے میں کیس پڑ جاتا۔ تو تھوڑی سی بات کو آدمی لے کر اس پروپیگنڈا سے اتنا متاثر نہ ہو کہ جناب یہ آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہے، باغی ہے، باغی ہے، نعوذ باللہ من شر ذالک۔ کیوں باغی ہے بھائی؟ کیوں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اسی گروہ کے لوگ تھے۔ 1400 سال بعد پلمبر مرزا پلمبر کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جناب اس حدیث کا انطباق حضرت معاویہ کے گروہ پر ہوتا ہے۔ بھلا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپس میں صلح ہو رہا تھا، صلح ہو رہی تھی تحکیم کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل پیش کی، جناب آپ تو باغی ہیں، آپ کے ساتھ صلح کیسی؟ باغیوں کے ساتھ تو صلح نہیں کی جاتی۔ حضرت علی کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنی امامت اور خلافت ان کے حوالے کی، جس کی وجہ سے مختار ثقفی اور اس جیسے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر زخمی کیا، زہر آلود خنجر کی وجہ سے وہ آخر اسی زخم سے وہ شہید ہوئے۔ ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی۔ حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط، اور وہی لوگ جنہوں نے حضرت حسن کو زخمی کیا کہ جناب اب آپ اٹھیں اور حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی لڑیں، میدان میں نکلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جناب ہم بیعت کر چکے ہیں، نقض بیعت کرنا مومن کا شیوا نہیں۔ چلو محرم میں کبھی آپ کو نئے نئے انکشافات آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حق و باطل کی بات کیا ہوتی ہے، بغاوت اصل کیا ہے، اور بغاوت کہتے کسے ہیں۔ بغاوت اس معنی میں، باغی اس معنی میں کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص طلب کرنا، اس کو عربی میں بغاوت کہا جاتا ہے، باغی کہا جاتا ہے۔ اس معنی میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ دور کی معنی لے کر، جیسے مرزا سب و شتم کی معنی گالی سے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح بغاوت کی معنی کرنے میں بھی وہ اپنی بات میں سچا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ جلسہ ہو رہا ہے اور دوستوں کو شرکت کی دعوت ہے، نماز کے فرض کے بعد جنازہ بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سنت ادا فرمائے۔